سخت ترین گرمیاں چل رہی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، زمین تپی ہوئی ہے۔ ان حالات میں آپ اور ہم غریب مسلمانوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں 25 کروڑ آبادی میں سے 12 کروڑ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں آپ 2 کام کر سکتے ہیں۔ ان کام سے پہلے میں آپ کو چند احادیث اور قرآن پاک کی آیات سناتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، میں ان کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا چیز صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے پانی کا صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا، اس کا نام بیر سعد رکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سے بڑھ کر کوئی اچھا صدقہ نہیں ہو سکتا۔ پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے، ہر انسان کی، اور انسان کے علاوہ جتنے جانور ہیں، جس چیز میں بھی جان ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، چوکوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر، گھر کے باہر جہاں تک ممکن ہو سکے آپ پانی پلانے کا اہتمام کریں۔ گھر سے باہر آپ کولر رکھ دیں۔ شاہراہوں پر میں نے دیکھا ہے کراچی میں تو بہت سارے لوگوں نے کولر رکھے ہوئے ہیں، اس میں برف ڈال دیتے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، گلاس رکھا ہوتا ہے، آنے جانے والے مسافر اس کو پی رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بچی کو دیکھا، کل میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک جگہ پر جا رہا تھا، تو مئی کی سخت ترین گرمیاں، اور جو فرش تھا، روڈ تھا، تپا ہوا تھا۔ ایک بچی کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی۔ بچی کے اور ماں کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، ایک پاؤں اوپر اٹھاتی تھی، پھر دوسرا اٹھاتی تھی، پھر تیسرا، کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور آتی ہوئی ہماری گاڑی کے پاس آئی۔ چوراہے پر گاڑی کھڑی تھی، اس نے شیشہ پر ایسے نوک کی، وہ کہنے لگی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ پیسے دے دیں، آٹا خریدنا ہے، پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ میری بیگم نے فوری طور پر اپنے پاؤں سے جوتا نکالا اور کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جوتا پہنیں، اور فوری طور پر پیسے دیے کہ سب سے پہلے آپ جوتا خریدیں۔ آپ اندازہ کریں، مئی، جون، جولائی کی سخت ترین گرمیاں ہو، سورج آگ برسا رہا ہو، زمین تپی ہوئی ہو، اس پر آپ ننگے پاؤں چل رہے ہوں تو کیا عالم ہوگا؟ تو پہلی بات، آپ نے پانی کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، جو غریب غربا لوگ ہیں، آپ کے بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں غریب نظر نہیں آتا۔ بھائی، آپ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے دفتر میں، اپنے یہ خاندان میں دیکھیں گے، ہزاروں لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، سفید پوش مل جائیں گے، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، جن کی جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان کا از خود خیال رکھیں، جس چیز کی ضرورت ہے آپ لے کر ان کو دے دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صدقہ ایسے کرو، لوگوں کو ایسے مال دو کہ اس پر نہ شکریہ چاہو، نہ دکھلاوا مقصود ہو، اور نہ نام و نمود مقصود ہو۔ آج آپ کسی کو ایک بریانی کی تھیلی بھی دیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پکچر بناتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ اس پر شکریہ چاہتے ہیں، نہ اس پر بدلہ چاہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں 3 نوجوان جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک غار میں ٹھہرے تاکہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تو اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری اور غار کے منہ پر آ کے رک گئی۔ وہ نوجوان اندر بند ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں تھا۔ تینوں نے کہا کہ جو کام تم نے اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کو اس کام کا واسطہ دو۔
ایک نوجوان نے کہا یا باری تعالیٰ فلاں کام میں نے خالصتاً تیری ذات کے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا، اس کا واسطہ دیتا ہوں، ہمیں اس مصیبت سے نکالو۔ وہ تھوڑی سی جو پتھر تھا غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نوجوان نے، پھر تیسرے نوجوان نے جب اس کام کا واسطہ دیا جو اللہ کے لیے خاص کیا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے واسطے سے وہ جو مصیبت آئی تھی، پریشانی آئی تھی، اس کو ٹال دیا۔ قرآن میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والے اپنے صدقات کو، اپنے عطیات کو، اپنے ہدیات کو یہ باطل نہ کرو، ختم نہ کرو، کس سے؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ میں نے آپ کو یہ دیا تھا، آپ تو کل یہ تھے، چپڑاسی تھے، یہ میں نے آپ کو اوپر اٹھایا، میری وجہ سے آپ کو رزق مل رہا، میری وجہ سے یہ کر رہا، یہ تکلیف ہوتی ہے، تانے دینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو تانے دینا، احسان جتانا، یہ برائی کا کام ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سخت ترین گرمیوں میں اپنے گھر سے باہر، محلے میں، سڑکوں پر، روڈ پر، جہاں جہاں ممکن ہو سکے ٹھنڈے میٹھے پینے والے پانی کا اہتمام کرنا ہے۔ انسانوں کو تو پانی پلانا ہی پلانا ہے، جانوروں کو بھی پانی پلائیں۔ میں گھر کے باہر دیکھ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گیا ہوا تھا، دن کا 1 بج رہا تھا، ایک چڑیا تھی وہاں پر درخت پر بیٹھی ہوئی تھی، ایسے ہانپ رہی تھی، وہ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کہیں نظر نہیں آ رہا تھا پانی۔ تو میں نے بچوں کو کہا کہ اللہ کے بندو، کسی ٹب کے اندر یا کسی اس میں کسی کٹورے کے اندر پانی بھر کے باہر رکھ دو، وہ پیئیں گے، ثواب ملے گا آپ کو۔ تو جانوروں کے لیے اپنی چھتوں پر، درختوں کے نیچے، درختوں کے اوپر، مختلف جگہوں پر جانوروں کے لیے بھی پانی کا اہتمام کریں۔ جو بہت بڑا صدقہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا سعد بن عبادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پانی بہترین صدقہ ہے۔ انسان اور جانور، ان کا زیادہ گزارا پانی پر ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جب پسینہ نکل رہا ہو تو پانی ہی ان کا سہارا دیتی ہے۔ ایک آپ نے کام یہ کرنا ہے، جو نل لگوا سکتا ہے وہ نل لگائے، جو کولر رکھ سکتا ہے وہ کولر رکھے، جو کنواں کھدوا سکتا ہے، تھر کے علاقے ہے، چولستان کے علاقے پانی نہیں ہے، جو کنواں کھدوا سکتا ہے وہ کنواں کھدوائے۔ اپنے مرحومین کے لیے بھی آپ نل لگوا سکتے ہیں، پانی دے کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ابو امی کی وفات ہوگی تھی، ہم نے اپنے ابو امی کی طرف سے نل بھی لگوائے ہیں اور جگہ جگہ کولر بھی رکھوائے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی ترغیب ہو۔ دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے، کسی کو صدقہ دے کر، کسی کی مدد کر کے احسان مت جتایا کریں اور ان کو تکلیف مت دیا کریں۔ میں نے دیکھا کئی لوگوں کو کہ چھوٹی سی بات کر کے، چھوٹی سی خدمت کر کے ان کو احسان جتاتے رہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے غلام ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، جو آپ نے احسان جتا کے کیا تو اس کا تو بدلہ نہیں ملے گا نا۔ تو اس لیے اللہ کے لیے کام کرے، من اعطا للہ و منع للہ، اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے روکیں۔ تو یہ دو کام آپ نے یہ کرنے ہیں۔ انور غازی میسج کا یہی پیغام ہے۔